فیصلے انہی دو جگہ ہونے ہیں، اور ان دو جگہ کے لیے اپنی قیادت کو، اپنے پاکستان کی گورنمنٹ کو، اپنے اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے پی سی بھی، جس میں عرفان صدیقی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ہم کافی دیر سے خاموش ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، اے پی سی کے اگلے ہی دن ایک ڈرون حملہ، 3 افراد جاں بحق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ آپ کی تو اے پی سی یہ رہی اور ہمارا جواب یہ ہے؟ شکریہ شہزاد، میں نے شیلا کی بھی گفتگو سنی اور اظہار صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کانفرنسوں کی ایک اہمیت تو ہوتی ہے کہ چلیں مختلف الخیال سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں مل بیٹھتے ہیں، حکومت تک اپنا نقطۂ نظر پہنچاتے ہیں، حکومت انہیں آگاہ کرتی ہے، اور خاص طور پہ عسکری قیادت جو ہے اس کا میل جول تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، حکومت کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں عسکری قیادت بھی سامنے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ تو دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک سمبولک اہمیت ہوتی ہے، علامتی اہمیت ہوتی ہے، جو آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے آپس کے جتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، ہم متحد ہیں جہاں تک قومی مفادات کا سوال ہے اور سلامتی کا سوال ہے۔ لیکن اگر آپ ٹھوس نتائج کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کیا امریکہ کو ہم واقعی کوئی بڑا ہی سٹرانگ اور بڑا ہی کوئی انقلابی اقدام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد امریکہ اپنی پالیسیز تبدیل کر لے گا، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس کی کوئی افادیت ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو، اپنے عوام کو کہہ لیجئے، اپنے لوگوں کو کہہ لیجئے، یا ایک دوسرے کو کہہ لیجئے، تسلی دینے کے لیے یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی اجتماعی آواز کی اہمیت ہوتی تو جیسا اظہار صاحب نے کہا کہ 2008 میں ہمارے 442 ارکان اسمبلی جو 18 کروڑ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مل بیٹھے، انہوں نے غور کیا وار آن ٹیرر پہ، انہوں نے ایک 14 نکاتی قرارداد منظور کی، اس کے بعد ایک 17 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی، 5 ماہ تک وہ غور و خوض کرتی رہی۔ اپریل 2009 میں غالباً انہوں نے اپنی ایک بڑی ہی جامع رپورٹ پیش کر دی، کوئی 60-70 نکات پر مشتمل تھی۔ پھر 14 مئی 2011 کو ایک قرارداد آئی۔ تو جب پارلیمنٹ کی ان تمام قراردادوں کے باوجود، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا، 14 مئی والی قرارداد میں، کہ آئندہ اگر کوئی ڈرون حملہ ہو تو امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا جائے کہ ہم اپنے آپشنز استعمال کریں گے جن میں نیٹو کی سپلائی کو بند کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اور اخبارات میں شاہ سرخیاں لگ رہی تھیں کہ اسی طرح کا بڑا ہی خوفناک ڈرون اٹیک ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ان تمام الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، ایک پالیسی کی شکل دینے کے لیے، ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے، ایک حکمت عملی بنانے کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ حکومت وقت کو کرنا ہوتا ہے۔ حکومت وقت ان قراردادوں سے سٹرینتھ حاصل کر سکتی ہے، قوت حاصل کر سکتی ہے، اور حریفوں کو، امریکہ کو، یا جو بھی دباؤ ڈال رہا ہے اس کو بتا سکتی ہے کہ جناب اب یہ مشرف صاحب کا دور نہیں ہے، ون مین رول چلا گیا ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم نے عوام کی آواز سننی ہے، ہم نے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے جو اس جنگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ لیکن ہماری حکومت 3.5 برس کے دوران باوجود یہ کام نہیں کر سکی، اس نے مشرف کی پالیسیوں کے تسلسل کو ہی آگے بڑھایا، بلکہ اس میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس کی کوئی سمبولک اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں دیکھ لیجئے، لیکن اس کے اندر سے کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ٹھوس نتیجہ یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں یہ وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں پارلیمنٹ نہیں ہوتی، وہاں آپ جرگے بلا لیں، وہاں آپ قبائلی عمائدین کو اکٹھا کر لیں، وہاں کوئی اور آپ اس طرح کی گمکس کر لیں۔ جہاں پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، ایک آئینی فورم موجود ہوتا ہے، ایک دستوری فورم موجود ہوتا ہے، وہاں فیصلے اس سطح پہ ہونے چاہیے اور فیصلے اس سطح پہ ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مسئلہ فیصلے کرنے کا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل۔ شیلا رضا صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ کے خیال سے کیا وقت یہ نہیں آ گیا کہ ہم ڈرون حملوں کے جواب میں اب ہم بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اس تاریخ کے بعد اب کوئی ڈرون حملہ ہوا یا اگلے ہفتے سے یا کل سے یا جو بھی ہے، ہم آپ کے نیٹو کی سپلائی روک دیں گے؟ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پہلا راست اقدام اٹھا سکے؟ حملہ لڑنے کی کوئی بات نہیں کر رہے، اگر ہم صرف نیٹو کی سپلائی روک دیں کیا بیچ میں سپلائی روکی نہیں گئی؟
کہ بیچ میں سپلائی رکی نہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرویز مشرف کی بات کی گئی, تو پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اوباما کے مشیر, جو اس وقت کے صدر کے مشیر تھے, انہوں نے پرویز مشرف کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر افغانستان میں ان کو راستہ نہیں دیا گیا تو وہ پاکستان کو تورا بورا بنا دیں گے. لیکن کیا موجودہ حکومت نے امریکہ کے سخت پریشر کے باوجود, بھارت جو ان کا بہت اچھا دوست ہے وہ پیچھے ہٹ گیا؟ کیا ہم نے ایران سے اور چائنا سے اپنے تعلقات نہیں صحیح کیے؟ بہت زیادہ اس پہ تبصرہ ہوا کہ صدر چائنا کیوں جاتے ہیں. آج چائنا ہمارے ساتھ لیکن شیلا صاحبہ, منموہن سنگھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا کو پاکستان کا نہیں, ایک سیکنڈ, میں اسی میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ منموہن صاحب نے تو اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا کو ISI کی حقیقت پتہ لگ گئی. دیکھیے, منموہن صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ہم بھی بہت ساری باتیں انڈیا کے لیے کہتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے ہیں. ہر جگہ کے سیاستدانوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک وہ کرتا ہے. ہم نے بھی ایران سے جو کہ گیس کی سپلائی لائن لی ہے, وہ امریکہ کا پریشر تھا. پالیسی جو ہے اس میں چینجز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کی جاتی ہیں. بھٹو صاحب جن کو ایک بہت بڑا خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ ماسٹرز کہا جاتا تھا, انہوں نے بھی فوراً ٹرن نہیں لیا تھا, 6 منتھ میں ایکسیپٹ کیا تھا کسی کنٹری کو, مجھے اس وقت نام بھی یاد نہیں آ رہا ذرا. لیکن اب جو دوسری بات ہے کہ دیکھیے, پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ضرور آئے گی, لیکن کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں, اور ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں بھی ہیں, ان کا مختلف جگہ پر اثر ہے, تو ان کو بھی بلایا گیا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ سیاسی تماشے ہیں یا یہ ہیں, تو یہ مجھے افسوس ہوگا, کیونکہ یہاں پہ وہ سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں جن کی لیڈر جو ہے اس نے سب سے پہلے جب یہ آواز بلند کی تو وہ اپنی جان کی قربانی دے کر آئے ہیں. فوج کے سربراہ بیٹھے ہیں, ISI کے لوگ بیٹھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تماشے نہیں ہیں. انٹرنیشنلی اسی طرح کا پیغام دیا جاتا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی جنگی جنون میں مبتلا کنٹری تو ہمیں نہیں ثابت کرنا نا. ہم نے بھی یہی بتانا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بات چیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب ہمارے لہجے صحیح ہیں, اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ ہماری قربانی ہے, تو دوسروں کے لہجے بھی صحیح ہونے چاہیے. ہمارے یہاں بھی بہت بیوقوف قسم کے بہت سے اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں. مائک مولن نے بھی ایک دن کچھ کہا تو آخری دن جاتے جاتے کہا کہ پاکستان سے یہ کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم کسی سے اس جنگ میں امداد لے رہے ہیں, ہم جو ہیں وہ کسی اپنی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم امداد نہیں لے رہے, پوری دنیا کی جنگ نہیں, مطلب ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں دیں, کیونکہ ہم پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اسٹریٹجیکلی جس طرح سے پاکستان کی سچویشن ہے اس میں ہم تو پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں مدد کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں ہوگا. تو پہلے تو یہ بات لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی جنگ نہیں لڑ رہے صرف. ہاں یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے الزام لگاتا ہے حقانی نیٹ ورک کا یا اس کا, تو ہماری بات سنی جائے کہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے, ہم اس کی پوری تفصیل. اچھا شیلا صاحب, اسی بارے میں ہم ایک گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سینئر تجزیہ کار عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہمیں جانا ہے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں بھائی بھائی بن کے بیٹھی ہوئی تھیں, صرف ایک ناراض بھائی تھا جو اس میں شریک نہیں تھا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے رپورٹرز ڈائری.